نیئر سلطانہ صاحبہ کا انتقال کیسے اور کب ہوا؟ انتقال ہوا ان کا 27 اکتوبر 1992 کو کراچی میں. اور واپس کراچی چلی گئی تھی پھر لاہور؟ جی واپس کراچی چلیں گی، بزنس بھی وہیں تھا، اور پھر آپ کو پتہ فیملی وہیں سیٹل تھی نا. لاہور میں تو وہ آئی تھی فلم کے سلسلے میں، جیسے آج کل ڈرامہ انڈسٹری کراچی میں ہے تو لاہور کے کئی آرٹسٹ کراچی شفٹ ہو گئے. جب یہاں لاہور میں انڈسٹری تھی تو کراچی کے کئی آرٹسٹ جو تھے وہ یہاں آ کر شفٹ ہو گئے تھے، تو وہ وہاں شفٹ ہو گئی اپنا واپس. ٹھیک ہے. تو جو دکھ تھا نا ان کو درپن کی اپنے شوہر کے مرنے کا، وہ دکھ ان کے اندر پلتا رہا، وہ ضبط کرتی رہی. لیکن وہ ہوا یہ کہ ان کو بعد میں پتہ چلا جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے. اور پتہ اس وقت چلا جب وہ تیسری سٹیج پر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر جب تیسری سٹیج پر ہو تو اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس کا علاج نہیں ہوا، پھر وہ آخر کار زندگی کی بازی ہار گئی اور اس دنیا سے چلی گئی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑی بڑی اچھی ہیروئن آئیں، مثلا بابرہ شریف جیسی بھی ہیروئن آئی ہمارے پاس، انجمن بھی آئیں، آسیہ آئیں، نادرہ آئیں، نیلی آئی، بڑی بڑی آئیں. ملکہ جذبات کوئی نہیں آئی، وہ بس ایک ہی تھی. ان کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزرا؟ نہیں، اس پرفارمنس میں ان کے قریب بھی کوئی نہیں گیا، نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں. انڈیا کا تو میں نہیں کہہ سکتا. انڈیا میں ایک آرٹسٹ ہے جس نے وہ بہت اچھا رول ادا کیا تھا، اور وہ نرگس تھی جس نے جوانی میں ماں کا رول ادا کیا تھا مدر انڈیا میں. وہ یادگار ہے، وہ مجھے نہیں بھولتا. لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ گلیسرین لگا کے روئی تھی کہ نہیں، لیکن نیئر سلطانہ نے کبھی نہیں لگاتی تھی. پاکستان فلم انڈسٹری کچھ آرٹسٹوں پر فخر بھی کر سکتی ہے جن میں نیئر سلطانہ سر فہرست ہے، کیونکہ کسی کا بے داغ ہو کر چلا جانا فلم انڈسٹری میں یہ بہت بڑا مارکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ جس انڈسٹری میں ہر طرف دروازے کھلے ہوں شیطان کے، اور وہاں ہر دروازے سے گزر کر کوئی آدمی اپنا دامن بچا کر چلا جائے تو وہ نیئر سلطانہ بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہر ایک کو توفیق دے. اور اصل بات جو ہے میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں نیئر سلطانہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے کیا سیکھا. ایک آدمی تھا، اس سے گناہ ہو گیا تو بادشاہ وقت تھا، اور گناہ ایسا ہوا کہ اس کی سزا موت تھی. اچھا جی. کیا گناہ ہوا تھا؟ گناہ ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. طلاق دینے کے بعد دوبارہ تعلق قائم کر لی. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے حلالہ کے بغیر دوبارہ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اس نے تمام علماء کو جو اپنے وقت کے قاضی تھے بلایا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ میری بچت کیا ہے. اچھا. تو سب نے جس کو بھی بلایا اس نے کہا جی اس کی سزا موت ہے، اس کی اور کوئی بچت کوئی نہیں ہے. اچھا. اس نے کہا میں نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں مروں گا، لیکن کیا اس کے علاوہ میری کوئی بخشش کا ذریعہ؟ تو ان کا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، آپ جہنمی ہیں. اس نے پوری دنیا کے ارد گرد کے سارے علماء بلا لی. اچھا. وہ کوئی 100 ہوگا، 200 یا 300، تو سب کے سامنے تخت پر بیٹھ کے کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میرے تو سلطنت کے علماء نے یہ فتویٰ دے دی ہے. اچھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے جو مجھے بتایا کہ یہ میں نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا موت ہے، میں نے نہیں مرنا، میں سنگسار نہیں ہو سکتا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں سنگسار نہیں ہوتا، میں توبہ کر لیتا ہوں جو کچھ بھی ہے، تو کیا مجھے اللہ بخش دے گا یہ نہیں بخشے گا، یہ بتا دیں. تو سارے علماء خاموش ہو گئے. ایک بچے کی آواز ہے کہ آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے. اچھا. اب اس نے یوں دیکھا تو ایک بہت بڑے عالم کی گود میں ساتھ بیٹھا ہوا ایک بچہ، عمر 12 سال. اچھا. تو وہ بڑا حیران ہوا اور تمام علماء بھی حیران ہوئے کہ 12 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ واقعی؟ تو اس نے کہا جی. تو اس نے کہا پھر بتاؤ. کہتا پہلے تخت سے نیچے آؤ. اچھا ٹھیک. کہتا کیا مطلب؟ کہتا تم سائل ہو، میں نے جواب دینا ہے. سائل کا درجہ جواب دینے والے سے نیچے ہے، آپ میری جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے تخت پر بیٹھ کر جواب دوں گا. صحیح. وہ باپ نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن وہ جناب بادشاہ کو ضرورت وہ نیچے آ گیا اور وہ تخت پر بچہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا ہاں بتاؤ. تو اس بچے نے سوال کیا کہ میں تمہیں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب سچ سچ دینا ہے. اس نے کہا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ تم گناہ کر سکتے تھے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا،
اور تم اکیلے تھے اور تم باز آئے تھے, مجھے صرف خدا کا خوف آ گیا. ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ تو اس نے سوچ, اس کا ہاں جی ہوا. کہتا کب, کیسے, کیا؟ اس نے کہا میری ایک کنیز تھی, بہت خوبصورت تھی, تو میرے پاس بہت ساری کنیزیں تھیں, وہ اتفاق سے وہ میرے سامنے آئی, میں کمرے میں اکیلا تھا, تو وہ مجھے کچھ چیز دینے کے لیے آئی. تو میں نے پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں شیطانی ابھری کہ میں اب اس کے ساتھ اس کی عزت سے کھیلوں. کہتا جب میں آگے بڑھا تو وہ خاموشی سے کھڑی رہی, وہ تو کہہ نہیں سکتی تھی. تو ایک دم مجھے یاد آ کہ یہ بات تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ گناہ ہے, لہٰذا میں باز آ گیا. کہتا ہے ادھر آؤ, میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا, تم جنتی ہو. تمام علماء کھڑے ہو گئے, ہاؤ اٹ از پاسبل. تو انہوں نے سب کو بٹھایا, اس نے کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں اگر اللہ جو اسے بخش دے تو آپ اسے روک سکتے ہیں اللہ کو؟ کہتا نہیں لیکن کوئی ثبوت. تو اس نے کہا یہ کلام پاک کی آیت آپ نے پڑھی ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ وہ شخص جو گناہ پر قادر ہو اور باز آ جائے خوف خدا سے, وہ جنت کی پناہ میں آ گیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات. سارے خاموش ہو گئے. وہ بچہ بڑا ہو کر جانتی ہیں آپ کیا بنا؟ کیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے. ماشاءاللہ, زبردست. تو یہ میں نے واقعہ اپنے سامعین اور ناظرین کو اس لیے سنایا کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی واقعے آئے ہوں گے کہ آپ کسی چھوٹے آدمی کو چاہیں تو تھپڑ مار دیں, چاہے تو معاف کر دیں, کسی کو قتل کر دیں, کسی کی عزت لوٹ لیں, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں, کسی کے پیسے کھا جائیں اور وہ مانگ بھی نہیں سکے آپ سے, کمزور ہو آپ سے. تو ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک طاقتور جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس کو آپ نے جواب دینا, آپ نے مرنا ہے. اگر اس کے خوف سے آپ ایک ایسے آدمی کے گھر جا کر اس کے پیسے دے دیں جو مانگنے چھوڑ گیا تمہارے خوف سے, اور تم چلے گئے اللہ کے خوف سے کہ یہ لو بھائی تمہاری امان, مجھے معاف کر دو, تو تم جنت کی پناہ میں آ گئے. لہٰذا وہ آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں چور نہیں ہوں جس کو چوری کا موقع نہ ملا. وہ آدمی جس کے سامنے تجوری کھلی ہو, اس میں زیورات پڑے ہوں, پیسہ پڑا ہو, دیکھنے والا کوئی نہ ہو, وہ لے کر بھاگ سکتا ہو اور نہ بھاگے اللہ کے خوف سے, وہ کہہ سکتا ہے میں چور نہیں. تو ایسی زندگی پاکستان فلم انڈسٹری, یہ نہیں ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری برے لوگوں کی جگہ ہے. پاکستان فلم انڈسٹری وہ ہے جہاں برائی کے موقع ہیں. اگر آپ اس میں رہ کر برائی نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے جنت کی پناہ میں ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر نیر سلطانہ کی زندگی سے ہم نہیں سیکھ سکتے. جیسے کہ رسم ہوتی ہے, وہ کہتا میں بھی آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. یہ نئی جوڑی کا پہلا پروگرام تھا. میرے ساتھ سمیرہ لطیف تھیں اور انہوں نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا, مجھے پروموٹ بھی کیا, مجھے موٹیویٹ بھی کیا, اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہو اور ہماری جوڑی پسند ہے تو اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا, تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اور زیادہ شد و مد کے ساتھ اور ابھرتے ہوئے جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے نئے لوگوں کی کہانیاں لے کر اسی طرح آتے رہیں. اللہ حافظ.